اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا تو اللہ پاک خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا۔ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ ہم اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کریں؟ آج کی گڑبڑ یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے اور مخلوق سے معاملہ ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بنیاد بنائی نہیں اور دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ وہ کتنی اچھی ٹائل لگاؤ، کتنا اچھا اینٹ لگاؤ، کتنا کاریگر مستری لاؤ، جب بنیاد ہی نہیں ہے دیوار کہاں سے کھڑی ہو؟ ریت پہ تو دیوار نہیں کھڑی ہوتی نا۔ صاف حدیث ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرے گا، اللہ جو ہے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے جتنے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، کسی سے ناراض ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ جو اس کے کام چل رہے تھے محکموں میں سب رکوا دیے۔ اب اس کے کام رکے میں، اب وہ کسی ایس پی کے پاس جائے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، کسی ایم پی اے کے پاس جائے، کسی وزیر کے پاس جائے، سب کیا کہیں گے؟ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنا معاملہ اوپر سے ٹھیک کرو۔ ہاں، اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ہاں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، نبی کا طریقہ، نبی کی چال، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی کیا کرنا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ زبانی کلامی دعوے کافی نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت، ہمیں نبی سے بڑی محبت۔ دعویٰ بھی کرو، عملی طور پر اس کا اظہار بھی تو کرو کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ بیٹا ذرا پانی لے کر آنا، کہ ابا جی پانی خود ہی لے آؤ، محبت مجھے بڑی ہے آپ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر آپ کے وضو کا پانی لے رہے ہیں۔ پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، ہاتھ پہ لیتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ ملتے ہیں برکت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ پھر کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر محبت ہے تو عمل، زندگی بدلو، اتباع کرو، عمل سے ہی کرو۔ اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو تین باتیں فرمائی آپ نے۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اب آپ دیکھو ہوئے کتنا جھوٹ ہے ہمارے بازار میں، ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ، یہ جی جھوٹ بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے پوچھو تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ جی بڑی محبت ہے؟ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جی جان بھی قربان؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرے تو سچ بولے۔ تو وہ صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا جی، جھوٹ کے بغیر
صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا, سچ بولوں گا تو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اللہ کے نبی جو سچوں کے سچے, وہ فرما رہے ہیں سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے, جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے. آج لوگ کہہ رہے ہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو کتنا جھوٹ ہے, کتنی وعدہ خلافی ہے. اب دیکھو نا کہ جی آپ ہفتے کو پیمنٹ لے جانا, اب ہفتے والے دن گیا تو کہتے نہیں جی اگلے ہفتے. وہ وعدہ تھا, وعدہ. ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے, 4 بجے کا مطلب 4 بجے, دسمبر کا مطلب دسمبر ہے, جنوری کا مطلب جنوری ہے. تو کتنی وعدہ خلافی ہے ہمارے بازار میں, کتنا جھوٹ ہے. اور پڑوسی کے ساتھ لوگ اپنا گھر دھوتے اور پانی کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ پڑوسی گھر کے سامنے. اپنی گاڑی دھوتے ہیں اور 4 گھروں کے سامنے پانی کھڑا کرتے ہیں. رات کے 1 بجے واپس آتا ہے گھر اور گاڑی کا ہارن مارتا ہے. جن کو اٹھانا ہے وہ تو اٹھے نہیں, پورا محلہ اٹھ کے یہ دکھ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق بیان کرتے رہے, یہ پڑوسی کا حق. اتنے حقوق بیان کیے اور اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق رکھ دیا جائے. اتنے پڑوسی کے حق ہیں. تو بھائی دیکھو, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ سے محبت کرنی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں حضور سے محبت اور اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت. اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اطاعت, فرما برداری. مان کے چلو, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. جو اللہ کا حکم ہے. ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا, عید الاضحیٰ گوشت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا, ایک حصے 7 حصے ہیں, اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ فریج ٹھیک کرا لو, گوشت جمع کرنا ہے. یہ گوشت کے لیے نہیں ہے بھائی, یہ ایک جذبے کی یاد دہانی آ رہی. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ کی مان کے چلنی, ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے, 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 20-25 ہزار روپے کی قربانی نہ کرے, جانور ذبح نہ کرے, تو یہ اللہ کے یہاں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ اللہ راضی کہ ناراض؟ اللہ کو تیرے کروڑ روپے نہیں چاہیے, 20 کروڑ نہیں چاہیے. اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں. خون بہاؤ, عقل پر نہ چلو کہ جی کیا فائدہ جی گوشت جانور ذبح کرنے کا, لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہارے دماغ میں خرابی, ایمان کی خرابی کی بات ہے. آج کا حکم گوشت, قربانی, جانور ذبح کرو. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس لیے مسئلے کی بات ہے, جانور کو پہلے سے لو, اس کو رکھو, اس کو پالو, اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, تاکہ انس ہو جائے, محبت ہو جائے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے جانور کو پالو. ایک نے نا چوزے کو پالا 6 مہینے چوزے کو, اور وہ مرغا بن گیا. تو اس سے کہا مرغے کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں 6 اور لا دیتا ہوں, یہ نہیں ذبح کرنا. محبت ہو جاتی ہے نا. ابھی تو ہمارے ہاں 1 دن پہلے لیتے ہیں, اگلے دن ذبح کر دیتے, اور ذبح بھی کہتے ہیں اب کسائی نے کہا چھری پھیر دے. بہت سارے منہ پرے کر لیتے ہیں, میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں, جانور کو پہلے سے لو, کھلاؤ پلاؤ, انس ہو جائے, محبت ہو جائے, تعلق ہو جائے, اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ, اور اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہیں, جج صاحب بعد میں ہیں, وزیر صاحب بعد میں ہیں, پروفیسر صاحب بعد میں ہیں, چودھری صاحب بعد میں ہیں. ہم پہلے کون؟ ہم مسلمان ہیں.
ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی کیا ہے؟ مان کے چلنا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، کوئی ہمارا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. لا محبوب الا اللہ، کوئی ہمارا محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا موجود الا اللہ، کوئی کسی کا وجود نہیں سوائے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کا کیا فائدہ ہے بیٹے کو ذبح کرانے سے؟ اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سبق دیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے ذریعے. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے اور بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. ابھی تو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے، سو رہے تھے. جس سے نیند ہی قربان نہ ہو یہ جان قربان کرے گا. فجر میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی اذان میں اضافہ ہے. کس جملے کا؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ابراہیم علیہ السلام 100% تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام. والد تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس رہے تھے؟ ماں کے پاس رہے تھے. اس لیے ان کی تربیت ماں نے کی. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ گھر، ماں کی گود. سب سے پہلی معلمہ ماں ہے. تربیت گھر سے ہے، ماں کی گود سے ہے. تو بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا اگر مان گیا تو کروں گا، نہیں مانا تو اللہ سے کہہ دوں گا ماندہ نہیں آگا. نہیں، مان گیا تو آسانی سے، نہ مانا تو زبردستی کرنا تو ہے، حکم ہے. تو بیٹے کا جواب سنو. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والی جو اولاد ہوگی، جو ایمان والے بچے ہوں گے، جن بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. میں تیار ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے. اور باپ سے کہا کہ ابا آنکھوں پر پٹی باندھ دیں کہ آنکھیں دونوں مل نہ جائیں، چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے. میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں، تڑپوں گا، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے، ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا. بیٹا بھی تیار ہے حکم پر قربان ہونے کے لیے. حاجر علیہ السلام کو شیطان نے کا پتہ کہاں لے کر گئے؟ ذبح کرنے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکتا ہے تو شیطان ہے. وہ بھی 100% تیار. دنیا میں 3 طبقے ہیں، مرد، عورت اور بچے. ان 3 طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی مان کے چلنی ہے؟ ہمیں کس کے حکم پر چلنا ہے؟ اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش پر نہیں چلنا، اپنی سمجھ پہ نہیں چلنا، اپنی عقل پہ نہیں چلنا. ہمیں تجربہ نہیں دیکھنا، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں ماحول کو نہیں دیکھنا، ہمیں برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا. ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور ہمیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے. اس جذبے کی یہ یاد دہانی آ رہی ہے. عید الاضحیٰ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے کوئی انشاءاللہ. کس کی مان کے چلنی ہے؟ کس کے حکم پہ چلنا ہے؟
اور اس میں ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. کیسی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی, احفظ اللہ یحفظ کا. سارے مسئلوں کا حل, حکومت کے مسئلوں کا حل, عوام کے مسائل کا حل, تاجروں کے مسائل کا حل, زمینداروں کے مسائل کا حل, سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے ایک جملے میں چھپا دیا. کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کرے گا, مسئلے اللہ حل کرے گا, پریشانیاں اللہ ختم کرے گا, ہاں ضرورتیں اللہ پوری کرے گا, رکاوٹیں اللہ ختم کرے گا, اللہ کرے گا. حکومتیں نہیں کر سکتی, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, سب بے بس ہیں. اللہ ہر بندے کا ارادہ توڑتے ہیں روزانہ. بڑے سے بڑا چودھری ہو, بڑے سے بڑا مالدار ہو, بڑے سے بڑا افسر ہو, بڑے سے بڑا وزیر ہو, ہاں اللہ ہر بندے کا ارادہ روز توڑتے ہیں, روز توڑتے ہیں. گھر میں ٹوٹتا ہے, دفتر میں ٹوٹتا ہے, صبح شام ارادے ٹوٹتے ہیں آدمی کے. کیوں؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اور جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا, اسے کوئی روک. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ ارادہ فرماتے کسی کام کا تو اللہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ کے لیے جیسے آسان ہے, مشکل بھی کیا, ناممکن بھی. زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹا ہوگا تو فرمایا کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہوں, 100 سال کے قریب عمر, اور میری بیوی بھی بوڑھی بھی اور بانجھ بھی, بوڑھی بیوی بھی بانجھ بھی, میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب کیا دیا, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا اور جناب تندرست عورت کو اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کی اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے, آسان ہے. میں نے تجھے پیدا کیا تو خوش بھی نہ تھا. مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی آپ کے بیٹا ہوگا تو حیران ہو کے بولی کیسے, نہ کوئی شادی اور میں کوئی بری عورت ہوں نہیں, ولم یمسسنی بشر, کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں, اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو جواب کیا ہے, قال کذالک قال ربک هو علی ہین. تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے شادی کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے, بغیر شادی کے بغیر مرد کے ملے اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے, آسان ہے. یہ اللہ کے لیے سب چیزیں آسان ہیں. یہ آسان ہے, یہ مشکل ہے, یہ ناممکن ہے, یہ تو بنسبت الی المخلوق, یہ تو انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے, اور اللہ کے لیے ساری چیزیں کیا آسان ہے. اس اللہ کو ساتھ لے لیں. آج لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے, گھریلو مسئلے حل کرنے خود حل کرنا چاہتے ہیں, کاروباری لوگ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, خود حل کرنا چاہتے ہیں. آج حکمران اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, خود حل کرنا چاہتے ہیں, اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونے. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. کس کو بیچ میں ڈالو, جسے کہتے ہیں نا جب کسی کو معاملہ پھنسا ہوا ہو نا, کہتے فلاں ایم پی اے کو بیچ میں ڈالو, فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو, فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو. میرے بھائیو, دین کس چیز کا نام ہے کہ دنیا کے انسانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. اے دنیا کے تاجروں, اے دنیا کے مالداروں, اے دنیا کے وزیروں حکمرانوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو, اللہ کو بیچ میں ڈالو. اللہ مسئلے حل کرے گا. اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے جھکو. تم اللہ کی مان کے چلو, ساری مخلوق تمہاری مان کے چلے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کس کے نام, دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کے نام امیر المومنین کا خط جا رہا ہے. آج تو بیوی بات نہیں مانتی, نوکر بات نہیں مانتے, ماتحت لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے. کیوں؟ کہ تم اللہ کی نہیں مانتے, لوگ تمہاری نہیں مانتے, مخلوق تمہاری نہیں مانتی. تمہارا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام. دریا ان کی مانتا تھا, کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مانتے تھے, وہ اللہ کی مانتے تھے. چھاونی بنانی ہے صحابہ نے, جنگل میں جانوروں کو اعلان کیا کہ جنگل کے جانوروں اس جگہ کو خالی کرو,
اس جگہ کو خالی کرو، 3 دن کی مہلت ہے. سارے جنگل کے جانور بھاگے جا رہے ہیں. یہ جانور ان کی مانتے تھے، کیوں کہ وہ کس کی مانتے تھے؟ وہ اللہ کی مانتے تھے. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو. بقول ایک بزرگ کے، جب میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے معاملہ اللہ سے کوئی گڑبڑ کیا ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے. جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی، پرانا زمانہ ہے، سواری کیا ہے؟ گھوڑا ہے، اونٹنی ہے، خچر ہے. جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی، فرماتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا ہوں میں نے کوئی اللہ کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے. آج لوگ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. آج کی حکومتیں اپنی طاقت سے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں. آج کے کاروباری لوگ اپنے تعلقات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. آج لوگ اپنے گھریلو مسائل اپنی ذہانت چلاکی سے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی حل نہیں ہوں گے. ایک حل ہوگا، 4 اور کھڑے ہوں گے، 2 حل ہوں گے، 6 اور کھڑے ہوں گے. مسئلے سلجھاتے رہو، اگلے الجھتے رہیں گے. ہاں، مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کی منت خوشامد کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. پھر ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ کیسے حل کرے گا؟ اپنی قدرت سے. اللہ اپنی قدرت سے مسئلے حل کرے گا. اللہ امن قائم کرے گا اپنی قدرت سے. اللہ خوشیاں دے گا اپنی قدرت سے. اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے. اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اپنی قدرت سے. ہاں تو میرے بھائی دیکھو، موٹی سی بات ہے، اس کو راضی کر لو اللہ. تو سب دل سے نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. 5 وقت نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جمعے میں مسجد بھرتی ہے اور فجر میں مسجد. فجر میں مسجد. یہ جو بیٹھے ہوئے سارے، مجھے نہیں پتا فجر میں کون آتا ہے کون نہیں آتا، لیکن سب کو پتا ہے اپنے بارے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. یہ جو فجر میں مسجد میں نہیں آتا، یہ اپنے آپ سے پوچھے نا، ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں کہ جمعہ فرض ہے؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ مسجد جمعے کے لیے ہے کہ 5 نمازوں کے لیے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جمعے کے دن استعمال کرتے ہیں کہ روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ آنکھیں روزانہ استعمال کرتے ہیں کہ ہفتے بعد؟ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، یہ دماغ، یہ عقل، یہ بولنا، یہ سننا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے چل رہا ہے. اور ہم جو اللہ کے سامنے جمعے کے دن آتے بس. تو سب نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ بھائی. اور کہاں پڑھنی ہے؟ یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے، کرنٹ کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ سب کل فجر میں کہاں ہونے چاہیے بھائی؟ ہاں. یہ بار بار گھڑی پتہ کون دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جمعہ پارٹی جو ہوتی ہے. کون سی پارٹی؟ جس نے ابھی جمعہ پڑھ کے جانا ہے اور کس نیت سے جانا ہے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. اس کی نیت ہی نہیں کہ میں نے اصل میں پڑھنی، میں نے مغرب بھی. ہاں، ہر محلے میں ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی، ایک ہوتی ہے عید پارٹی. کون سی پارٹی؟ جو عید پہ نظر آتی ہے پورا سال. اور ایک ہوتی ہے جنازہ پارٹی، جو کہاں نظر آتی ہے؟ جنازوں میں. جنازوں میں ویسے نظر ہی نہیں آتی. تو میرے بھائیو 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز. سب دل سے نیت کرو 5 نمازیں پڑھنے انشاءاللہ. اور کب شروع؟ جو پڑھتے ہیں شکر کریں، جو نہیں پڑھتے وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ شروع کریں. کریں گے نہیں، کریں. ہاں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے؟ بوڑھے ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے اور جوانی میں مر گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے جب بیمار ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اور وہ بغیر بیماری کے مر گئے. اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں، اٹھا نہیں جاتا، صبح آنکھ نہیں کھلتی. ہاں، مسجد جو ہے جایا نہیں جاتا، دور بڑی ہے. فیکٹری 10 میل دور ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، اور مسجد محلے میں وہاں نہیں پہنچا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ نعمت ہے، یہ بات کان میں پڑ جائے، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر کریں. روز کسی نے نہیں سمجھانا. ایک بڑے میاں صاحب ہیں فیصل آباد کے، میں کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے، کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے. ہاں، میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو، ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں.
اب یہ بڑا پریشان کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کی آنکھیں سرخ ہیں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نا، یہ خواب سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا، لیکن آنکھیں سرخ ہے۔ تو کسی اللہ والے کے پاس گئے تعبیر پوچھنے، خواب کی تعبیر پوچھنے، تو ان اللہ والوں نے جواب میں بتایا تم نے بالکل ٹھیک دیکھا ہے، آپ کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا رہے، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ ہو؟ آپ فجر میں پڑھے سو رہے ہو تو نبی کو خوشی ہو رہی کہ دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے، تو سب دل سے نیت کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب فجر میں کہاں ہوں گے بھائی؟ فجر میں کہاں ہوں گے؟ یہ بندہ کہتا ہے جی بار بار وہی گل کری جان رہے، ہاں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آؤ۔ ایک آدمی کہنے لگا جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہو، میں نے کہا میں جن سے بات کرتا ہوں میرے سے بھی زیادہ سخت ہے وہ پھر بھی نہیں باز آتے ہیں۔ جو ابھی بات سن رہا ہے اور فجر میں پھر نہیں آیا تو کیا مطلب؟ سچی بات ہے، بھلے کی بات ہے، آپ کے بھلے کی بات ہے۔ آپ فجر میں نہیں ہوتے آپ کا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی۔ آپ فجر پڑھے بغیر دکان پہ جاتے ہو، دفتر جاتے ہو، اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، گویا کہ آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو، آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنے دفتر چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یوں کہو گے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فجر نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا۔ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو آج پکا عزم 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، یعنی کل کو محسوس ہو یہاں پر فجر میں کہ واقعی لوگوں نے بات کو لیا ہے، باقی سمجھدار لوگ ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجیں موجاں ہیں، باہر نکل کے کہے گا ہم مولوی کی گلیں ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے زندگی تھوڑی ہے قیمتی بناؤ، اللہ کو راضی کرو، کوئی کہتا ہے اور زندگی تھوڑی ہے یاشی کرو۔ عوام سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں ان پڑھ وہ کہتے ہیں یاشی کرو، یہ جو زیادہ دنیا کے طرح سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں انجوائے کرو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انجوائے کرو۔ کیا یاشی کرنی ہے؟ کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی پھوڑا، کبھی پھنسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، ماں بیمار، کبھی باپ مر گیا، ماں مر گئی۔ یہ کیا عیاشی ہے؟ کیا عیاشی ہے؟ عیاشی جنت میں ہے۔ عیاشی کہاں ہے؟ جنت میں، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہماری سعادت کے اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے؟ راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے، ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، ساری دنیا کے حکمران، رشتہ دار، خاندان، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء سب موجود ہوں گے، اور نام لے کے کہا جائے گا او فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ ہاں، تو جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کے لیے بھی ٹکٹ ہے، چڑیا گھر میں بھی بغیر ٹکٹ کے نہیں،
تو جنت بغیر ٹکٹ کے؟ جنت کی ٹکٹ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا بھائیو؟ توبہ. توبہ کر لو. 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، تہ بتہ آسمان تک، صبح کے، شام کے، دن کے، رات کے، آنکھ کے، زبان کے، کان کے، 40 سال 50 سال کے گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بڑا پسند فرماتے ہیں. اللہ بال سفید کر کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، بیماریاں لگا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، جنازے دکھا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، اس وبا کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، حق بات کان میں ڈال کے بھی سنا رہے ہیں توبہ کرو. جو نہیں بھی سننا چاہتے اللہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی سنا دیتا ہے. توبہ کر لو. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ودود ہے، اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، پاک صاف ہو کر آئے، توبہ کر کے آئے، اپنی جو غلطیاں ہیں ساری بخشوا کے آئے. اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کا. جو نہیں بھی سننا چاہتے ان تک بھی بات پہنچاتا ہے اللہ. توبہ کرو. تو سب پکے دل سے نیت کر لو بھائیو کہ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. بھائی 5 وقت نماز پڑھنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. یہ پیغام آگے پہنچاؤ. یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی کسی پر لان تان نہیں ہے، کوئی اپنی بڑے نہیں ہیں، کوئی فارم نہیں ہے کہ پر کر دو تبلیغی جماعت میں داخلہ لے لو. تبلیغ تو کیا ہے؟ یہ پیغام آگے پہنچاؤ. توبہ کرو، توبہ کرواؤ، نماز پڑھو، سب کو نمازی بناؤ، اچھے کام کرو، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا کہو، برے کام سے بچو، لوگوں کو برائی سے بچنے کی ترغیب دو. بھائی یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. تو سب نیت کرو بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. تبلیغ کا کام یہ ریون کا کام نہیں ہے، یہ اسماعیل برکت والوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. یہ انبیاء کا کام ہے بھائی. لوگوں کو خیر کی بات پہنچاؤ. اور یہ سب کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف تبلیغ میں وقت لگا ہوگا تو وہی کر سکتا ہے. بھائی آپ جتنے بھی لوگ ہو آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ. آپ تبلیغ کر رہے ہو. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نماز پڑھا کرو. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، تمہاری دنیا آخرت بنائے گا. اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں پریشانی آئیں گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. آپ یہ بات کہہ رہے ہو، آپ یہ تبلیغ کر رہے ہو، اور کیا ہے. ہاں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. جس طرح یہ ہماری یہ مسجد جو ہے نا یہ جمعے میں بھری ہے، اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. یہ مسجد فجر میں بھی کیا ہو. ہاں جو نہیں آ رہے نا وہ آج پکا عزم کر کے جائیں کہ کل فجر میں نے. اور جس کو اپنے بارے میں کچھ شک ہے کہ نہیں آ سکوں گا تو کسی کے ذمے لگاؤ، کسی پکے نمازی کے کہ صبح مجھے لے کر آنا ہے، فون کرنا ہے، دروازہ کٹاؤ. ہاں ایسے بندے سے جو خود پکا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بھی کچا ہو. کسی پکے کے ذمے لگاؤ کہ مجھے صبح. ہاں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.